صاحب آپ تو ویسے ہی عشق کے آدمی ہیں، ظاہر تینوں عشق کے آدمی ہیں، ذرا آئیے ذرا ایک عاشق صادق کی بارگاہ میں احادیث کی روشنی میں ان کے خصائص سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی رفتیں، کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کے شعروں کو چھیڑ کر کچھ ہماری تانوں کو بھی چھیڑ دیا ہے، تو یہ ہے کہ جب بلال کا لفظ ہو، عشق رسول کی بات ہو، تو پھر اقبال کے کچھ وجدان، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات انٹرو میں بھی کہی، بار بار کر رہے ہیں کہ پہلے مؤذن جو زمین، آپ عاشق کی بات کر رہے ہیں، آج آپ کی آواز میں وہ کڑک محسوس نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ ذرا اس کڑک سے آئیے نا ذرا۔ ٹھیک ہے، پہلے مؤذن جو ہیں زمین پر، اور جن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذان کو مسجد نبوی کی تکمیل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشعار پڑھے ہیں، اقبال بڑی خوبصورت انداز میں اس کو ایک اور مقام پر نظم لکھی ہے بلال کے نام سے، اور اس میں وہ کہتے ہیں جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، وہ بات جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، اس کی اس محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر، شہنشاہ بھی اور فقیر بھی اسی آواز کے حکم کے نیچے لگے ہوئے ہیں، جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر، ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز، وہ جگر کو پھاڑ دینے والی، چیر کے رکھ دینے، گداز پیدا کر دینے والی وہ آواز آج تک تازہ ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز، صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوشے چرخ پیر، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اللہ سکندر رومی مٹ گیا ہے مگر بلال حبشی تا ابد زندہ ہو گیا ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اصل میں وہ جو معاملہ ہے نا عشق کا، سارے معاملات تو بلال کو ملے ہیں اس عشق کے صدقے میں، وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہی جو روایت ابھی پڑھی گئی بخاری شریف میں 1149 نمبر پر یہ حدیث ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، جس اسلام میں جو ایسا کام جس کی تجھے سب سے زیادہ ثواب کی امید ہو وہ بتا، تو انہوں نے کیوں؟ اس لیے کہ سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، میں جنت میں جا رہا تھا، اپنے آگے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے میں نے، جوتوں کی آواز، بلال وہاں نہیں تھے لیکن جوتوں کی چل زمین پہ رہے تھے، آواز جنت میں پہنچی گئی۔ اس کا جو معاملہ بلال نے بتایا ہے وہ تو وہی ہے جو روایت میں آ گیا ہے کہ میں جب وضو کرتا تھا تو میں لیکن یہ وضو کے ساتھ 2 نفلیں پڑھنے والا عمل تو شاید اور بھی لوگ کرتے ہوں، بلال کے اس عمل کو وہاں تک جو لے گئی ہے وہ اس کے رسول کی ذات، وہ سرکار دو عالم کا عشق ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ جب جڑا ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اب اس کی آواز جنت تک میں نے سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا السباق اربع، 4 لوگ ہیں جو دوسروں سے پہلے آگے نکل گئے، انا سابق العرب، عربوں میں سے سابق سبقت لے جانے والا وہ میں ہوں، و سلمان و سابق الفرس، اور سلمان جو فارسی لوگوں میں سے وہ آگے نکلا ہے، پہل کر گیا ہے، وہ سلمان ہے، وہ بلال و سابق الحبشہ، اور حبشہ میں سے جو سبقت لے گیا ہے وہ بلال ہے، وہ سہیب و سابق الروم، اور روم سے جو سبقت لے گیا ہے وہ سہیب ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن 4 سبقت لے جانے والوں میں سرکار دو عالم خود اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہاں بلال کا تذکرہ فرمایا کہ میں عرب سے اور بلال حبشہ سے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قرآن مجید میں بھی ہے، یعنی وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میں تھا، ابن مسعود تھے، بلال تھے، بنو حزیل کا ایک شخص تھا، اور کچھ 2 اور بندے تھے، ہم 6 لوگ تھے جب یہ کافر آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے کہا اطرد ہؤلاء عنک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، فلا یجترئون علینا، ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ان کا کیا جرت ہے ان کی ہمارے پاس برابر بیٹھ جائیں، ان کو ہٹائیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ان کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں سرکار دو عالم کا عشق کمال درجے کا ہے، یہ حضور کے اصلی سچے خالص مخلص پیروکار ہیں، ان کے اس عشق کی وجہ سے سرکار نے تو ابھی جواب نہیں دیا، عرش اولا سے جبریل پیغام لے کے آ گئے ہیں، قرآن مجید کی سورہ
الانعام کی آیت نمبر 52 اس پہ نازل ہوئی اور اس میں پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیغمبر کبھی ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹانا، یہ تو صبح و شام اپنے رب کے چہرے کو متلاشی رہے۔ یہ جو عشق والے لوگ ہیں ان کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو تذکرہ فرمایا ہے یہ اعلیٰ درجے کے عاشقوں میں شامل ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے حضرت بلال کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے، جب وہ اوصاف ابو بکر صدیق کے بیان کرتے تعریف ان کی بیان کر رہے ہوتے اور ساتھ کندھے پہ ہاتھ بلال کے بھی رکھ دیتے اور کہتے ھذا بلال من حسنات ابو بکر، یہ بلال بھی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ جس ابو بکر نے ان کو آزاد کروایا ہے وہ بلال۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا سعادت السودان اربعہ، 4 لوگ ہیں جو سوڈانیوں سے بھی جو ان کے بھی سردار ہیں جن کو آپ نے سرکار نے ارشاد فرمایا لقمان والنجاشی وبلال والمہجہ، 4 لوگ وہ ہیں، ان چاروں میں بھی جو سردار ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم کا وہ فرمان تو خود سنا چکے، جنت بھی جس کا شوق رکھتی ہے وہ بلال ہے، بلال ہے۔ کیا بات ہے ناظرین کرام، یہ رفت، یہ مقام ذرا تصور، ایک لمحے تصور کیجئے کہ یہ جتنی اذانیں آج پوری دنیا میں دی جا رہی ہیں، 5 وقت ظاہر ہم اذان سنتے ہیں، یہ جتنی اذانیں دی جا رہی ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر صبح و شام ظاہر ہے، اور یہ تو راؤنڈ دا کلاک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، تو دنیا بھر میں راؤنڈ دا کلاک جو اذانیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ کائنات کے پہلے مؤذن، یہ شرف ناظرین کتنا بڑا شرف ہے، یہ تاج آپ کے سر پہ سجا ہے کہ مؤذن رسول اور کائنات کے پہلے مؤذن اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے توسط سے خزانے بٹتے ہیں صاحب، ان کے خزانچی جو ہوں ناظرین ان کا مقام کیا ہوگا۔ آئیے سرکار علیہ السلام کے غلام کا چونکہ تذکرہ ہے تو ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں گے۔ درود پاک بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آخر میں وہ جو واقعہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ جیسے انسان جو ہے جب اس واقعے کو سناتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کھچ کے جو ہے اس سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے کہ آپ ظاہر سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد پھر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد آپ شام تشریف لے گئے، وہیں تھے۔ وہ جو ایک رات ہے جس رات سرکار علیہ السلام نے کرم فرمایا خواب میں کہ بلال آتے نہیں ہو، وہ جو آئے اور آنے کے بعد جو حسنین کریمین علیہ السلام کی درخواست پر، مطلب بلکہ حکم پر، میں درخواست کے حکم پر جو ہے آپ نے آذان بلالی دی، ذرا بتائیے منظر کیا؟ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اس واقعے میں دل کھچا چلا جاتا ہے، اس واقعے کے جو پہلے الفاظ ہیں اس کے اندر ایسی مٹھاس اور ایسا لہجہ ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار بلا تمہید اب بات کرتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دلربا دکھایا ہے تو وہاں پر جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ہذہ الجفوہ تو یا بلال، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے۔ اب یہ جو جفوہ کا لفظ اس کے اندر جو مٹھاس پائی جاتی ہے، میں نے ایک مصر کا رہنے والا اس کے سامنے یہ حدیث کی اتنے ہی لفظ پڑھے تو اچھل پڑا اپنی جگہ سے، عربی تھا سمجھ آ رہا، کہنے کا واللہ ھذا کلام عظیم، اللہ کی قسم یہ بڑا عظیم کلام، ایسا سرکار دو عالم نے فرمایا۔ اب سرکار ان کو فرما رہے ہیں ما ھذہ الجفوہ تو یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اما آن لک ان تزورنی، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کو آئے۔ اچھا صبح شام ساتھ رہتے تھے نا، ہر غزوے میں ساتھ تھے، ہر جگہ موقع پہ ساتھ، ایک عشق کا تو استعارہ ہے بلال ہے۔ اب وہاں پر جب سرکار فرماتے ہیں بلال تو ابھی تک آ نہیں رہا میری زیارت کو، خود زیارت کروا رہے ہیں، چہرہ وہاں بھی دیکھا جا رہا ہے، بلال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن چاہت یہ تھی کہ بلال میری قبر پر آئے۔ یہاں پر حضرت بلال کو جب یہ فرمایا کہ تم آ نہیں رہا، بلال اٹھے ہیں فانتبہ حزیناً، بالکل غمگین غمزدہ حالت میں اٹھے اور فوراً قصد کیا، رکب راحلتہ، اپنی سواری پہ بیٹھے، قصد المدینہ، مدینہ پہنچے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس جب آئے ہیں، اب یہ منظر بڑا عجیب تھا جو سرکار اتنے عرصے کے بعد حضور کی قبر انور کو دیکھا، فجعل یبکی عندہ، آپ کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر رونا شروع کیا، ویمرغ وجہہ علیہ، اپنے چہرے کو سرکار کی قبر انور سے ملنا شروع کر دیا، سرکار کی قبر انور سے ملا۔ پھر اتنے میں حسن و حسین آئے، حسن و حسین کو یزمہما ویقبلہما، بلال ان کو چمٹ گئے، چومنا شروع کیا، اور پھر جب انہوں نے حکم دیا ہے اذان کا، وہ کیا اذان تھی جو اتنی مدتوں کے بعد بلال کے منہ سے نکلی، اللہ اکبر کے الفاظ نکلے، روایت کہتی ہے ارتجت المدینہ، پورا مدینہ کانپ اٹھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، جس وقت اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، زادہ تعاجیجہا، شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا، زارو قتال لوگ رونے، اشہدو ان محمد رسول اللہ کے الفاظ جب سرکار کی
کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں. روایت کہتی ہے خرج العواتق من خدورہن, پردہ نشین عورتیں جو گھروں میں بیٹھی تھی نکل کے باہر آ گئی اور آوازیں بلند ہو گئی, اور بعث رسول اللہ, کیا رسول اللہ قبر سے اٹھ کے باہر آ گئے, کیا حضور زندہ ہو گئے؟ ایسا معاملہ ہوا, پورا مدینہ ایک اس میں کانپ اٹھا, پورا یاد تازہ ہو گئی سب کے اندر. یہ تھی بلال کی وہ اذان جو اتنے دردناک انداز. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ظاہر ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. اب ایک ٹھیک پروفیسر صاحب, اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں مطلب ضیاء النبی جو ہے نا بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے کہ میرے لیے ایسا ہے کہ جیسے میرے دل کے قریب ہے, اور اس کی ظاہر تمام جلدیں تقریباً 7 جلدیں بنتی ہیں, سب کی سب جو ہیں وہ ایسا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ علم کا پورا خزانہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اب آخری کہ جو آپ کی بنیادی طور پہ علمی خدمات ہیں وہ اتنی ہیں کہ اس پہ ظاہر ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے, لیکن ذرا بتائیے تھوڑا سا اس بارے میں. میں عرض کروں گا, یہ ضیاء النبی کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے, اس کو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اس انداز میں تو کتاب ہی نہیں لکھی گئی ہے ہی نہیں. آپ نے اس کے سٹارٹ میں ہی تقابل ادیان کا مطالعہ پیش کر دیا, مختلف ادیان کو پیش کر دیا. 5ویں جلد میں جب پہنچتے ہیں ہم تو وہاں پر وہ آیات قرآن مجید کی جو خالصتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وارد ہوئیں, اور وہ احادیث مبارکہ جو حضور سید عالم کی عظمت و شان کے لیے بیان ہوئیں, ان کا ایک الگ سے انہوں نے پوری جلد ہی اس کے لیے وقف کر دی. 6ٹھی اور 7ویں جلد میں مستشرقین جو حملے کرتے ہیں دین کے اوپر, ان کا ایسا جواب دیا ہے کہ وہ دندان شکن جواب دے دیا. یعنی ایک ضیاء النبی ہی اگر صرف ہوتی کتاب تو یہ بھی ایک جامع العلوم کتاب تھی. لیکن اب اگر اس سے ہٹ کر ہم آئیں تو قرآن مجید کی جو تفسیر لکھی ہے پیر کرم شاہ صاحب نے, ضیاء القرآن تفسیریں تو لکھی جاتی تھی پہلے بھی, قرآن کی تفسیریں بعد میں بھی لکھی گئیں. قرآن کی تفسیر مفسرین لکھتے تھے قرآن کے مطلوب تک پہنچنے کے لیے. پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر لکھی ہے رب کے محبوب تک پہنچنے کے لیے. ایسے کمال انداز میں الفاظ کا ایسا ذخیرہ اور ایسی لفاظی خوبصورت اور عشق رسول سے نچڑی ہوئی. پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی حیثیت, حجیت کے لیے سنت خیر الانام, تصوف کے لیے مقالات, کیا کی علمی خدمات ہیں, کوئی پہلو نہیں چھوڑا تشنا لب جس میں ایسا معاملہ نہیں کیا آپ نے, ہر طرف آپ نے دریا بہا دیا. یعنی یوں کہیے کہ ایکچول سرکار علیہ السلام کے جنہیں آپ مجاہد کہیں, جنہوں نے ہر جہد پہ جہاد کیا ہے باقاعدہ, اور ظاہر ہے ان کی جو آج جو تلامذہ ہیں, ان کے شاگرد ہیں, یا جو جنہوں نے ان سے روحانی فیض حاصل کیا, آج اس جہاد کو جو ہے جاری و ساری. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.